کہ تو شاید خاص سے پاکستان دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے، مگر من حیث القوم ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ہم تمام تر ذمہ دوسروں پر ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیکی کو اتفاق میں ہونا چاہیے ورنہ وہ دم توڑ دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، جنہوں نے ملک کے قوانین توڑنے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بیچنا ہے، جنہوں نے سرکاری خزانوں کی لوٹ مار کرنی ہے، وہ کس قدر منظم متحد واردات کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن جنہوں نے بچانا ہے، جنہوں نے اسی ملک میں جینا اور مر جانا ہے، ان میں کتنا نفاق ہے، کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ مان لیا کہ اب کی بار انہوں نے بہت ساتھ دینے کی کوشش بھی کی قاسم کے ابو کا، انہوں نے اپنی رائٹس کی بات بھی بہت کی، لیکن جو ہی منظم گروہ نے ان کو پیروں کے نیچے کچلا، یہ اتحاد، یہ اتفاق دم توڑ گیا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہم اپنی اپنی پناہ گاہوں میں دب کے بیٹھے ہیں اور خاموشی سے اس صبح کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہم مکمل طور پر لٹ جائیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ایک امید کی کرن، جو ایک حوصلہ، جو ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے ایک وجود کی شکل میں، قاسم کے ابو کی شکل میں دی ہے، خدا نخواستہ ہم انہیں گنوا بیٹھیں گے۔ اور یہی معاملات ہمارے عام زندگی میں بھی ہیں۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہا ہو، ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کوئی ترقی کر رہا ہو، ہمیں غشی پڑ جاتی ہے کہ یہ آگے کیسے نکل گیا۔ کسی کے کام میں کوئی خیر ہو جائے، کسی کے بچہ جو ہے اللہ پاک اس کو کسی کامیابی کی منزل سے ہمکنار کر دیں، سوگ پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ رویہ نہیں جس سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرخرو کر سکے، اس دنیا میں عزت بنا سکے، بلکہ یہ وہ رویہ ہے جو بالآخر انفرادی اور قومی سطح پر انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ آپ انڈینز کو دیکھیں، جو باہر جاتے ہیں وہ باقی انڈینز کو کیسے بلاتے ہیں، بھلے اپنی شادیوں میں انوائٹ کر کے انہیں بلا لیا وزٹ ویزا پر، پھر وہاں پر ان کے لیے بھاگ دوڑ کر کے ورک پرمٹ دلا دیا۔ لیکن پاکستانی مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ بابا اگر مجھے کوئی کامیابی مل گئی ہے تو اب میرے دور پار کسی رشتہ دار، دوست، کسی رفیق کار کے ساتھ ایسی کامیابی اس کے نصیب میں نہ ہو۔ ہمارا یہی وہ رویہ ہے جس نے ہمیں نیچے پھینک دیا۔ ہمیں نیکی کے اور اچھے کاموں میں اتفاق کی، اتحاد کی اور منظم ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب ایک لڑی کا حصہ ہیں۔ ایک بھی زنجیر کا حصہ جو ہے وہ ٹوٹے گا تو پورے جو لڑی میں پروئے موتی ہیں وہ بکھر جائیں گے۔ سو جڑے رہیے، ایک دوسرے سے بندھے رہیے۔ مثلاً جب ہم کسی ایک کو دکھ میں دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ دکھ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، یقین مانیے کہ جب آپ کے ماحول میں بہت زیادہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ایک دن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ بھی اسی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو منظم، متحد، پازیٹیو کوششیں کرتے رہیے اور ہر اچھے کام میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کیجیے۔